وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابن عباس کہتے ہیں، کیا میں نہ دکھاؤں آپ کو ایک عورت جو جنت والوں میں سے ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ جو سیاہ فام عورت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں یا بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں اور میں کھل جاتی ہوں، یعنی میرا سطر کھل جاتا ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم چاہو تو تم صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرما دے۔ کہنے لگی میں صبر کروں گی، پھر کہنے لگی کہ میرا بدن کھل جاتا ہے، سطر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ کچھ امراض ایسی ہوتی ہیں جن میں انسان بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے دو طرح کی بے ہوشی ہوتی ہے۔ ایک بے ہوشی کا تعلق فزیکل کنڈیشن سے ہوتا ہے، جب جسم میں ہوا کہیں بلاک ہو جائے، ریاح، اور خون کی گردش رک جائے، اور دوسرے کا تعلق باہر کی طاقتوں سے ہوتا ہے یا کچھ اور فورسز سے ہوتا ہے، یعنی شیطان وغیرہ کی مداخلت سے۔ تو دوسری بے ہوشی شیطان کی دراندازی سے ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص بے ہوش ہوتا ہے تو اس کو اپنے آپ کا کچھ بھی ہوش نہیں ہوتا، اور یہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس شخص کے صبر کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے۔ تو پہلی قسم کی جو بے ہوشی ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو فزیکل کنڈیشن ہے، یعنی ریاح کی وجہ سے دورہ پڑ جانا، تو امام بخاری نے صرف مرگی کا ذکر نہیں کیا یا صرف بے ہوشی کا ذکر نہیں کیا، اس کا سبب بھی بتایا۔ اور سبب کیا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان کے جو اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں، جیسے جگر ہے، گردے ہیں یا دیگر اعضاء ہیں، ان کے فنکشن میں کچھ ڈسرپشن ہو جاتی ہے، یعنی اس میں کچھ مداخلت ہو جاتی ہے، ان کا کام رک جاتا ہے، پوری طرح نہیں لیکن کسی حد تک۔ اور اس کا سبب غلیظ یا گندی ہوا ہوتی ہے جو دماغ کے راستوں میں رک جاتی ہے، یا گھٹیا قسم کے بخارات معدے سے اٹھتے ہیں اور دماغ کو چڑھ جاتے ہیں، یا بعض اعضاء سے وہ دماغ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، یعنی انسان کے کھانے پینے میں یا انسان کے ڈائجسٹو سسٹم میں، کیونکہ یہ بات تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے نا کہ جتنی بھی بیماریاں ان کا اصل تعلق انسان کے ڈائجسٹو سسٹم سے، یعنی معدے سے ہے۔ تو وہاں اگر کوئی یعنی کہ صحیح طور پر کوئی چیز ہضم نہیں ہوئی یا کوئی چیز آنتوں سے چپک گئی ہے اور اس میں سڑاند پیدا ہو گئی ہے اور وہ پوری طرح جسم سے صاف ہو کر باہر نہیں نکلی، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جسم کے اندر ہی گھومنے لگتی ہیں وہ چیزیں، اور بعض اوقات دماغ تک چڑھ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان کے اعضاء میں ایک اسٹفنس پیدا ہو جاتی ہے، تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جب کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض اوقات مریض کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی، جس کو عموماً مرگی کا دورہ بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات مرگی کے علاوہ بھی لوگ جو ہیں وہ بے ہوشی سے گر پڑتے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا ہے شیاطین کی وجہ سے دورہ پڑنا، جس کو کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ اٹیک کر دیتے ہیں، یہ جن پوزیس کر لیتا ہے، اور یہ بھی عموماً خبیث جنوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بعض جن جو ہوتے ہیں وہ کبھی انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کو کسی وجہ سے تکلیف دینا چاہتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ انسان نے کسی طرح جانے انجانے ان کو تکلیف دی ہوتی، جیسے ایسے رستوں پر پیشاب کر دینا جہاں پر ان کے ہو سکتا ہے اقامت گاہیں ہوں، یا درختوں کے پتے ایسے ہی توڑ لینا، یا کوئی اور اس طرح کے کام کرنا، یا جب جنات پھیل جاتے ہیں شام کے وقت تو اس وقت باہر نکل جانا، خاص طور پر بچے یا کمزور لوگ جو ہیں تو وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ انسانوں کو آ پکڑتے ہیں۔ تو دورے کی جو پہلی قسم ہے مرگی کا دورہ، تو ڈاکٹرز اس کو تو مانتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری قسم کا دورہ جو پڑتا ہے جو جنات کی پوزیشن سے ہوتا ہے، تو بہت سے ڈاکٹرز اس کا انکار کر دیتے ہیں اور بعض اس کو مانتے ہیں مگر اس کا علاج نہیں جانتے کہ علاج کیا کرنا ہے۔
تو ان خبیث ارواح کا مقابلہ پاکیزہ ارواح یعنی فرشتوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، فرشتوں کو دوست بنائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر حفاظت کرنے والے موجود ہیں. ٹھیک ہے، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے. تو جو معزز فرشتے ہیں، یا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یا اور جن جن نیک کاموں کی وجہ سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یا اپنے فرشتوں کے ساتھ آپ اچھی دوستی رکھتے ہیں نیک کام کر کر کے. تو بہرحال پھر خبیث ارواح جو ہیں یعنی خبیث جنات جو ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ انسان ذکر اذکار کرے، قرآن پڑھے، اور جو بھی طریقے بتائے گئے ہیں جنات سے بچنے کے اور جنات کے علاج کے وہ اختیار کرے. جیسے